العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے متعلق آیات کی طرف آپ کو اشارہ کیا تھا، اور ان آیات میں ہم ان کا ترجمہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کے لیے جب اللہ اس کے رسول کوئی بات طے کر دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اس کے رسول کوئی بات طے کر دیں تو اپنے معاملات میں اختیار نہیں رہتا. لا يكون من الخيار، ان کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا، سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ یقین صریح گمراہی میں ہے. من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، یقین صریح گمراہی میں ہے. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش کیا کہ دیکھیے حضرت زید کا حضرت زینب سے نکاح تو ہو گیا مگر بیل منڈیر نہ چڑھی، یعنی زیادہ دیر نہیں رہ سکے نکاح. ہر وقت خدشہ رہنے لگا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے، چونکہ باپ ہی مانتے تھے. آپ سمجھاتے کہ میری خاطر اللہ کے رسول کے حکم سے اس نے تجھ کو اپنی مرضی کے خلاف قبول کیا ہے، اب چھوڑ دے گا تو اس کی رسوائی ہوں گی، انہیں عورت کی رسوائی ہوں گی، لوگ تانا دیں گے تجھے غلام نے بھی نہ رکھا. بس اللہ سے ڈر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا مت کرو، بگاڑ مت پیدا کرو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے رہے، دونوں میں نباہ نہیں ہوتا تھا. مگر جب معاملہ کسی طرح قابو میں نہ آیا، جھگڑا بار بار پیش آتا رہا اور صاف نظر آنے لگا کہ دونوں میں نباہ مشکل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوا کہ اگر زید زینب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی دلجوئی کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول کر لیں، یعنی حضرت زینب کو. اس سے ان کا سر فخر سے اونچا ہوگا. مگر ڈر یہ تھا کہ کفار و منافقین آپ کے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ لو جی بہو کو گھر میں بسا لیا، اور ممکن ہے کہ عام لوگوں کی طرح نعوذ باللہ عشق محبت کی داستانیں بھی بنانے لگ جائیں. اسی ادھیڑ بن میں تھے، فکر میں تھے کہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے طلاق دے دی. حضرت زینب عدت میں بیٹھ گئی. زمانے عدت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے مگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پائے، یعنی نکاح سے متعلق. عدت گزرتے ہی وہی آئی کہ ہم نے زینب کا آپ سے نکاح کر دیا. یہ آپ کے میں نے مختصراً بات کہی، ورنہ آپ کے تحفۃ العلمائی میں اور دیگر عربی تفاسیر میں اور اردو تفاسیر میں اس نکاح سے متعلق بہت سی روایات ہیں اور تفصیلی باتیں ہیں. ہم ترجمے کے اعتبار سے اتنی مفصل گفتگو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ تفاسیر میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ مطالعے کے اندر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. تو لیجیے ہم آپ کو ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اور یاد کرو، یعنی اذکر، اور یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا. اللہ نے احسان یہ کیا کہ اس کو دولت ایمان سے سرفراز کیا، یعنی حضرت زید کو، اور جس پر آپ نے احسان کیا، اور آپ نے احسان یہ کیا کہ آزاد کیا اور بیٹا بنا لیا، کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھو. امسک علیک زوجک، اور اللہ سے ڈر، بگاڑ پیدا مت کرو، معمولی باتوں پہ جھگڑو مت. اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والے ہیں، یعنی نکاح کرنے کی بات. اور آپ نکاح کرتے ہوئے لوگوں سے ڈر رہے تھے. تخشى الناس،
لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان سے ڈرے۔ یعنی نبی کی پہلی ترجیح اللہ کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لوگ جو بھی کہیں، خواہ کچھ بھی کہیں، آپ کو اس سے سروکار نہیں۔ پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی، فلما قضى زید منها وطرا، یعنی طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، کیونکہ مطلقہ کی عدت بھی شوہر کا حق ہے، تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کے ذریعے منگنی ڈالی تھی۔ اس نکاح کی حکمت تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، تاکہ اذا قضوا من وطا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له۔ اور اس کے پہلے کیا کہا قرآن نے؟ فلما قضى منها زيد وطر زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ یعنی اس نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے گی، اور ایک غیر اسلامی تصور کا بالکلیہ خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نکاح سے یہ مسئلہ دو اور دو کی طرح واضح ہو گیا کہ لے پالک تمام احکام میں اجنبی کی طرح ہے، وہ حقیقی بیٹے اور بیٹی کی طرح نہیں، اور اللہ کا معاملہ ہو کر رہنے والا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا معاملہ ہو کر رہنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ، اور نبی کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی پر کچھ تنگی نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض اللہ له، کہ نبی پر کچھ تنگی یعنی گناہ نہیں ہے اس میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے آپ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں، اور اللہ کا حکم تجویز کردہ طے شدہ چیز ہے۔ گزرے ہوئے سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے احکامات پہنچایا کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی گزشتہ انبیاء کرام مراد ہیں، اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، پس ان انبیاء کے نقش قدم پر چلیں اور کسی سے نہ ڈریں، اور اللہ تعالیٰ کافی حساب لینے والے ہیں، آپ سے بھی حساب لیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرے یا نہ ڈریں، اور نڈر ہو کر کام کیا کریں۔ اور آخری آیت، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ نے زید کو بیٹا بنا لیا ہے اور آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، پس ان کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہیں، اس لیے آپ ان کی مطلقہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہوئے ہیں، مگر وہ بچپن میں گزر گئے، سن بلوغ کو کوئی نہیں پہنچا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ہاں، صاحبزادیاں بلوغ کو پہنچی، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریت دنیا میں پھیلی، لیکن اللہ کے رسول آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر استدراک کے لیے، یعنی کلام سابق سے پیدا ہونے والے وہم کو دفع اور دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب اس بات کی نفی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صاحبزادہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا، پس کوئی عورت آپ کی بہو نہیں ہو سکتی، تو وہم پیدا ہوا کہ اس میں تو آپ کی کثر شان ہے، بالغ مذکر اولاد کا ہونا فخر و عزت کی بات ہے، اور یہ آپ کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، آپ اور مفسرین جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کیوں کیا؟ لیکن سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ
کسی مصلحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ رہی تو کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ آپ کی روحانی اولاد تو بے حساب ہے، آپ کی امت کے مؤمنین آپ کے روحانی بیٹے ہیں، کیونکہ ان کو ایمان آپ ہی کی بدولت ملا ہے، اور گزشتہ تمام امتوں کے مؤمنین آپ کے روحانی پوتے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کو فیض نبوت آپ سے پہنچا ہے، آپ وصف نبوت کے ساتھ بذات متصف ہیں، اور کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے مہر آپ پر لگی ہے، نبوت کی مہر تمام انبیاء کی نبوت پر مہر آپ کے ذریعے سے لگی ہے، پس ان کی امتیں بالواسطہ آپ کی امتیں قرار پائیں۔ پر جس کے اتنی روحانی بیٹے پوتے ہوں، اگر اس کو دو چار نسبی اولاد زندہ نہ رہی تو اس میں کیا کثر شان کی بات ہے؟ اور یہ تمام تفصیلات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوی تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس میں اور موجود ہیں، جو انسان تفصیلی اعتبار سے پڑھنا چاہے اس میں پڑھ سکتا ہے، تاکہ تفسیری اعتبار سے معلومات بھی ہو سکے اور تاریخی اعتبار سے معلومات بھی ہو سکے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آگے کی آیتیں آ رہی ہے جو عام آیتیں ہیں، عام انسانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ بکرہ کے معنی ہے دن کا شروع حصہ، صبح صادق سے طلوع شمس تک کا وقت، اصیل اور عشی یہ ہم معنی ہے، لسان العرب میں اس کا اصل مادہ الاصیل اور عشی، اور مفردات امام راغب میں ہے العشی من زوال الشمس الی الصباح، سورج ڈھلنے سے صبح تک کا وقت۔ اور اس کے علاوہ پھر اور بہت سی باتیں ہیں آیات سے متعلق جو ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ محسنین نیکوکاروں کا نصاب ہے، سالکین اللہ کی راہ پر چلنے والے کو بکثرت اللہ کا یاد کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ حضور نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ جب تیری موت آئے تو تیری زبان پر اللہ کے ذکر سے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کی زبان تر ہونی چاہیے، ہمہ وقت اللہ کا ذکر زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو دن کے شروع حصے میں اور زوال سے رات گئے تک، اور زوال سے رات گئے تک۔ اس کے بعد نمازوں کا تذکرہ ہے، وہی ہیں جو غائب درجے تمہاری طرف مائل ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، صلی علی یہاں پر آپ کے مائل ہونا اور توجہ کرنا ہے، اور اللہ ہی ہے جو غائب درجے تمہاری طرف مائل ہیں، وہی ہیں جو غائب درجے تمہاری طرف مائل ہیں، اور ان کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالیں، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین پر بے حد مہربان ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام۔ اور آخرت معاملہ کیا ہے؟ اور ان کی نمازوں کی پابندی، زندہ رہنے کی دعا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، تحیتہم، اور ان کی زندہ رہنے کی دعا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، السلام علیکم ہے، تحیتہم فیہا سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عمدہ اجر، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عمدہ اجر یا عزت کا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ظاہر کیا اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا
اور نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والا، نتائج اعمال سے آگاہ کرنے والا، اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشنی پھیلانے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب آیتیں کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین۔ یہ تمام اوصاف، آپ شاہد بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی بھی ہیں، روشنی پھیلانے والے بھی ہیں، اور پھر 5 وصف بیان کیا کہ روشنی پھیلانے والے ہیں۔ یہ 5 اوصاف کفار و منافقین کو سنائے گئے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو قیامت کے دن ہمارا رسول تمہاری پول کھولے گا، اور ایمان لائے تو خوشخبری سنائے جاؤں گے، ورنہ تو بہرحال عذاب تو تمہارے لیے رہیں گا ہی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مومنین کو خوشخبری سنائیے، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مؤمنین کو خوشخبری سنائیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کو برتری حاصل ہوں گی۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کا خیال بھی نہ کیجیے۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافرین اور منافقین کا کہا نہ مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑیے ان کی تکلیف کو، یعنی کہ ان کی ایذا رسانی کا خیال نہ کیجیے اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی کارساز، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ آپ کے لیے کافی کارساز ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اللہ ہر طرح سے آپ کی بگڑی بنائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عام مومنین کی طرف اور مومنات سے متعلق احکامات دے رہے ہیں کہ یا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها۔ مسا کے معنی چھونا، مسا یمس مسن، اور مسا یمس مسن سمیہ سے چھونا، ہاتھ لگانا، لا یمس الا المطہرون، جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمتع، یعنی فائدہ حاصل کرنا، وقتی فائدہ حاصل کرنا۔ قرآن کریم نے یہاں پر بہت سی باتیں کہی ہیں، اور یہ ایسے چیزیں ہیں جو فقہیات میں آپ بہرحال پڑھتے ہی ہیں، اور جن کا تعلق احکامات سے ہے۔ ہم وہ تمام چیزیں چھوڑتے ہوئے قرآن کریم کے تراجم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پر خلوت کا ذکر ہے۔ خلوت کا معنی ہے تنہائی، اور خلوت صحیحہ ایسی تنہائی جس میں جماع کے لیے کوئی جسمانی، شرعی اور طبعی رکاوٹ نہ ہو۔ خلوت صحیحہ ایسی تنہائی ہے جس میں جماع کے لیے کوئی جسمانی، شرعی اور طبعی رکاوٹ نہ ہو، اور اس کی تفاصیل آپ انشاءاللہ کتب فقہ میں پڑھ جائیں گے۔ احناف کے نزدیک ایسی خلوت جماع کے حکم میں ہے، اور یہ بات اسی آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ تمسہن کا یہی مفاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان آیتوں کا ترجمہ ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آپ کو آیت کا ترجمہ اور اس سے متعلق ضروری باتیں انشاءاللہ بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.